بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نور کی آیات 35 تا 42 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ان آیات کو اہل علم آیت نور کہتے ہیں، کیونکہ اس میں نور ایمان اور ظلمت کفر کو بڑی تفصیلی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو چراغ کے نور سے تشبیہ دی ہے۔ حالانکہ چراغ کے نور کو نور حق سے کیا نسبت، لیکن وضاحت کی وجہ سے یہ تشبیہ دی ہے کہ نور مصباح لوگوں کے ذہن میں پہلے سے حاضر ہے، اور نور مصباح کی ضرورت کی طرف سب متوجہ ہوتے ہیں، جبکہ شمس اور قمر، سورج اور چاند کا طلوع اور غروب عادت کے مطابق ہوتا رہتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا۔ پھر چراغ اور شمس و قمر کے نور میں، سورج اور چاند کے نور میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ چراغ دوسروں کو بھی منور بنا دیتا ہے۔ 1 گھنٹہ میں ایک چراغ سے 1,00,000 چراغ روشن ہو سکتے ہیں، اور اس کے نور میں کمی نہیں آتی، جبکہ یہ سورج اور چاند سے دوسروں کو روشنی پہنچتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے نور سے کوئی اور چیز نورانی بن کر کسی اور کو بھی نورانی بنا سکے۔ نور کو کہتے ہیں کہ یہ ظاہر، یعنی کہ لا نفس ہی ہو، مظہر لغیرہ ہوا، یعنی جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسرے کو بھی ظاہر کرے، اور یہی اللہ کی نور کی حقیقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی ظاہر ہے، اور زمین و آسمان اور ان میں تمام موجودات کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ نور دراصل اس کیفیت کا نام ہے جس کا ادراک انسان کی قوت بصرہ پہلے سے کرتی ہے۔ لفظ نور کا اپنے لغوی معنی اور عرفی معنی کے اعتبار سے حق تعالیٰ کی ذات پر اطلاق نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ وہ جسم اور جسمانیات سے بری ہے۔ اس لیے آیت مذکورہ میں جو حق تعالیٰ کے لیے لفظ نور کا اطلاق ہوا ہے، اس کے معنی مفسرین کے اتفاق سے منور یعنی روشن کرنے والے کے ہیں، یا پھر صیغہ مبالغہ کی طرح صاحب نور کو نور سے تعبیر کر دیا گیا، جیسے صاحب کرم کو کرم اور صاحب عدل کو عدل کہہ دیا جاتا ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور بخشنے والا ہے آسمان اور زمین کو اور اس میں رہنے والی سب مخلوق کو، اور مراد آسمان و زمین سے کل عالم ہے۔ تو جو مخلوقات آسمان و زمین سے باہر ہیں وہ بھی داخل ہیں، جیسے حاملان عرش وغیرہ۔ اور مراد اس نور سے نور ہدایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی آسمان و زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اس نور کی مثال اس طاق کی سی ہے۔ زجاجہ شیشے کو کہتے ہیں، یہاں مراد فانوس اور قندیل ہے۔ یوقدو ایقاد مصدر سے ہے، جس کے معنی جلانے یا روشن کرنے کے ہیں۔ معنی ہے وہ روشن کیا جاتا ہے یا جلتا ہے۔ مومن کا سینہ ایک طاق کی مانند ہے۔ طاق کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر طرف سے بند ہوتا ہے، صرف ایک طرف کھلا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے شعاعیں ایک جگہ سمٹ کر بہت تیز روشنی ہوتی ہے، جیسے بہت سی تیز روشنیاں جمع ہو گئی ہوں۔ زجاجہ یعنی قندیل مومن کا دل ہے، اور مصباح سے مراد معرفت و ہدایت کا چراغ ہے۔ اسی طرح مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ جب نور ہدایت ڈالتا ہے تو روز بروز اسی کا انشراح قبول حق کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہر وقت احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جیسے روغن زیتون آگ لگنے سے پہلے ہی روشنی کے لیے مستعد تھا، مومن بھی علم احکام سے پہلے ہی ان پر عمل کے لیے مستعد ہوتا ہے، اور جب اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے تو نور عمل یعنی عمل کے پختہ ارادے کے ساتھ نور عمل بھی مل جاتا ہے، جیسے وہ فوراً ہی قبول کر لیتا ہے۔ بس عمل و علم جمع ہو کر نور علی نور صادق آتا ہے۔ مثال کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے دل کا شیشہ نہایت صاف شفاف ہوتا ہے، اور اس میں قبول حق کی ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ دیا سلائی دکھائے بغیر جل اٹھنے کو تیار ہے۔ اب جہاں ذرا سی آگ دکھائی دی، جل اٹھنے کو تیار ہوتا ہے۔ یعنی وہی قرآنی کی تیز روشنی نے اس کو مس کیا، اور فوراً اس کی تیز روشنی بڑک اٹھی، یعنی نورن علی نور ہو گیا۔ یہاں اہل ہدایت کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان گھروں سے مراد مسجدیں ہیں، جو مومنوں کا مستقر اور محل ہیں، جہاں وہ اکثر اوقات پائے جاتے ہیں۔ گویا جس نور کا پہلی آیت میں بیان ہوا، وہ نور مومنوں کو ان گھروں میں ملتا ہے جہاں صبح و شام اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اس کی عبادت ہوتی ہے۔ رفع مساجد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی مسجدوں کا احترام اور ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنا۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب مسجد میں کوئی نجاست لائی جاتی ہے تو مسجد اس طرح سمٹتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے سمٹتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس شخص نے مسجد میں ناپاکی اور گندگی اور ایذا کی چیز کو نکال دیا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا، یعنی مسجد کی صفائی
جو کرے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ لفظ طرفہ میں مسجدوں کا بنانا بھی داخل ہے، اور ان کی تعظیم اور تکریم اور پاک اور صاف رکھنا بھی۔ شدت گرما میں دوپہر کے وقت دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے، اسے سراب کہتے ہیں۔ دھوکہ اور فریب کے لیے ضرب المثل ہے کا سراب۔ ان کی جمع کیاتن کا استعمال ہوا ہے، معنی ہے کہ دشت بے آب، چٹیل میدان، بیابان، ایسا وسیع میدان جس پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ریت کے ذرے پانی کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے انکار حق سے کام لیا، ان کے اعمال تپتے ہوئے صحرا میں ریت کی مانند ہیں، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الزمان یہ زما یزماؤ سے صفت کا صیغہ ہے اور فاعل ہے، جس کے معنی ہے پیاسا، یعنی پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے۔ لجن سے نکلا لفظ جو ہے وہ لجین کا لفظ ہے۔ لجین، اس کے ساتھ یائے نسبتی لگ گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ موج در موج، ایک لہر پر دوسری لہر چڑھتی ہوئی، نہایت گہرا۔ یعنی معرفت حق سے جو لوگ بے بہرہ ہوں وہ اپنی پوری زندگی قطعی اور کامل جہالت کی حالت میں بسر کر رہے ہیں، خواہ وہ دنیا کی اصطلاحوں میں علامہ، دہر اور اساتذہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکمل تاریکی میں پھنسا ہوا ہو، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ جب کائنات میں کوئی نور در حقیقت اللہ کے نور کے سوا نہیں ہے، اور سارا ظہور حقائق اسی نور کی بدولت ہو رہا ہے، تو جو شخص اللہ سے نور نہ پائے گا وہ اگر کامل تاریکی میں مبتلا نہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ کہیں اور تو روشنی موجود ہی نہیں ہے کہ اس سے ایک کرن بھی پا سکے۔ چنانچہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھی چند آیات جن کا پیغام آپ کے سامنے رکھا، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔